آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قدمنا الی ما عملوا من عمل، اور ہم نے کفار کے اعمال کی طرف توجہ کی، فجعلناہ ھباء منثورا، اور ان کے اعمال کو ہم نے ھباء منثورا کر دیا۔ ھباء منثورا کا مطلب ہوتا ہے یہ ان ذروں کو کہتے ہیں کہ جو ذرے ہمیں دھوپ میں نظر آتے ہیں، تو چونکہ وہ ذرے بہت معمولی ہوتے ہیں، بے قیمت ہوتے ہیں، اور گویا کہ ان کا وجود صرف ایک خاص وقت پر تو ہمیں نظر آتا ہے ورنہ وہ کوئی اپنا خاص وجود بھی نہیں رکھتے، تو ان کی بے وقعتی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہم کفار کے اعمال کو میدان معاشر میں قیامت میں جب وہ پہنچیں گے تو ان کے اعمال کو ھباء منثورا کر دیں گے، یعنی ایسے باریک ذروں کی مانند تبدیل کر دیں گے۔ ان کے اعمال کی پھر کوئی وقعت نہیں ہوگی کہ اس کے نتیجے میں ان کو کوئی اجر و ثواب دیا جائے۔ اب ایک کافر دنیا میں چاہے اس نے کتنے ہی اچھے اعمال کیے ہوں، چاہے اس نے غریبوں کی مدد کی ہو، بیواؤں کا ساتھ دیا ہو، چاہے اس نے یتیموں پہ دست شفقت رکھا ہو، چاہے اس نے اور کوئی اچھے کام کیے ہوں، لوگوں کے لیے ہاسپٹلز بنا دی ہوں، لوگوں کو مفت تعلیم دی ہو، کتنے ہی اچھے اعمال کیے ہوں، کتنے ہی اچھے اخلاق اس کے ہوں، لیکن چونکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو کیا اس کے ان اعمال کا برباد ہونا یہ درست ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جب کام پورا کیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی پورا ملنا چاہیے، لیکن عقل اس بات کا انکار بھی نہیں کرتی کہ کام اگر کسی کانٹریکٹ کے بعد کیا جائے تو پھر کام کرنے والا اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر کانٹریکٹ نہ کرے تو پھر اس کے بعد وہ اجر کا مستحق نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ابھی کسی فیکٹری کے اندر گھس جائیں، وہاں کے جو سی ای او ہیں ان سے رابطہ کیے بغیر، ان سے کوئی کانٹریکٹ کیے بغیر اس کمپنی کے اندر کام کرنا شروع کر دیں، اور مہینے کے آخر میں کھڑے ہو کر ہم ان سے کہیں کہ لاؤ میری تنخواہ، تو وہ سامنے سے ہمیں یہ جواب دینے کا بالکل حق رکھتے ہیں کہ میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ادھر آ کے کام کرو، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تمہارے کام کے نتیجے میں تمہیں اتنی اجرت دوں گا، تم نے کام کیا، یہ تمہاری مرضی سے کیا ہے، تم نے مجھ سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا تھا، ہمارا تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، جب نہیں ہوا تھا تو میں تمہیں نہیں دے رہا۔ تو یہاں پر عقل بھی اب یہ فیصلہ کرے گی کہ تمہیں پہلے کانٹریکٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو کفار چاہے کتنے ہی نیک کام کر لیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایمان لانے کے ذریعے آخرت میں ملنے والے اجر کا کانٹریکٹ نہیں کیا تھا تو وہ اس اجر کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ان کے عقیدے میں خرابی تھی، انہوں نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر عقیدے کی خرابی ہو، عقیدے میں کوئی بگاڑ ہو، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم اجر کے مستحق بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت چونکہ منصف ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، تو کفار کے ان جو اچھے اعمال ہیں ان کا بدلہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ جو بھی اچھے عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دنیا میں ان کو مختلف نعمتوں کے ذریعے ان کی جو اچھے اعمال ہیں، نیک کام ہیں، اس کا اجر دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، آخرت میں وہ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ عقیدہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کام عقیدے کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ اپنے طور پر ذاتی ہی بنفسی ہی کتنا ہی اچھا کام ہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آخری دور میں ایک ایسا دور آئے گا کہ ایک بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یقینی سی بات ہے کہ لوگوں کے عقائد میں کچھ نہ کچھ ایسا بگاڑ آ جائے گا کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی، زبان سے کوئی ایسی بات ادا کریں گے کہ جو بات ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ شعور بھی نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسا ورڈ نکلا ہے۔ اسی لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم عقائد کے سلسلے میں اگر ہم اپنے دور کو دیکھیں نا تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو عقائد کا علم نہیں ہوتا، اور وہ زبان سے مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت کچھ ایسے جملے ادا کرتے ہیں کہ ان پر صریح حکم کفر لگتا ہے، صریح حکم کفر۔ تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں غیبی
غیبی خبر دی ہے اس کی تصدیق اس دور میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب آج کے دور میں ہمیں عقائد کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں آ کر بیٹھ رہے ہیں، 5 وقت نمازیں ادا کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں محفل میلاد ہو رہی ہے، درود پاک کی کثرت ہو رہی ہے، لیکن ہمارے عقیدے میں ایسی خرابی تھی یا ہم نے بے توجہی کی وجہ سے زبان سے کوئی ایسا جملہ اپنی زندگی میں کہہ دیا ہے کہ جس کے بعد ہمارا عقیدہ برباد ہو چکا ہے اور ہمیں توجہ ہی نہیں ہے. اور یہ توجہ کب ہوگی کہ جب ہم عقائد کے متعلق جانیں گے، جب ہم سمجھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں میں نے جو بات کہی تھی وہ غلط تھی یا نہیں تھی. اور اگر بالفرض جاننے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری زبان سے تو کیسی چیزیں ادا ہو چکی ہیں، تو پھر اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تاکہ مرنے سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں. مرنے کے بعد پھر ہمارے عقیدے کا بگاڑ ہمیں آخرت میں ناکامی کی صورت میں ہی نقصان پہنچائے گا.